معیشت یا دہشت گردی کے مسائل پر ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے لڑائی کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نفرت کی سیاست کے باعث عوام معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ملک کو آئینی بحران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا جلسہ، حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کا تحریری معاہدہ کیا ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم کرنے کی بھی بات ہوئی ہے۔ ارشد ندیم نے کامیابی قوم کے نام کر دی، کہا ردھم میں تھا، اس سے بھی زیادہ تھرو کر سکتا تھا، گولڈ میڈل کے ساتھ 14 اگست منائیں گے، خوش نصیب ہوں جس کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں تھیں، میڈل کے پیچھے کئی سال کی محنت ہے، بھارت کے نیرج چوپڑا اور میرا مقابلہ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے عوام شوق سے دیکھتے ہیں۔ سلور میڈل جیتنے والے نیرج چوپڑا نے جیولن تھرو فائنل تاریخ کا عظیم مقابلہ قرار دیا، کھلے دل سے ارشد ندیم کو مبارکباد دی، کہا ارشد نے محنت کی، ارشد جیت گیا، بڑے ایونٹ میں جیت پاکستان کے لیے اچھی ہے۔ سونا چاندی جیتنے والوں کی ہیرا مائیں ایک دوسرے کے بچے کے لیے کرتی رہی دعائیں، نیرج کی والدہ سروج دیوی نے ارشد کے گولڈ میڈل پر بھی ممتا کے جذبات دکھائے، کہا جو گولڈ جیتا وہ بھی اپنا ہی لڑکا ہے، اس کی جیت پر خوشی ہوئی۔ میاں چنو کی رضیہ پروین کے لیے بھی نیرج بیٹے کی طرح ہے، کہتی ہیں گولڈ اور سلور بھائیوں کو ملا ہے، نیرج کے لیے بھی دعا کی تھی، پاکستانی پرچم اور بھارتی ترنگا ایک ساتھ لہرانے کا منظر سب کا دیکھا بالا ہے، کیونکہ چیمپئنز کو چیمپئن ماؤں نے اسی محبت سے پالا ہے۔ میاں چنو کا لڑکا پیرس میں چھا گیا، گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کے آبائی علاقے میں بھرپور جشن، درجنوں دیہات کے لوگ ارشد ندیم کے گھر کے باہر پہنچے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، آتش بازی بھی کی گئی، اہل علاقہ نے کہا ارشد آئے گا تو پورے گاؤں کی دعوت ہوگی۔ ارشد ندیم کے والد محمد اشرف نے کہا امید تھی ارشد اچھی پوزیشن حاصل کرے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ چوپڑا کو ہی چت کر دے گا، پورے ملک میں جشن کا سما ہے۔ گجرانوالہ کے جم میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، طنز سازوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، عوام کہتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کی ناکامی پر قوم مایوس تھی، ارشد نے سارے غم اپنی جیولن کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیے۔ ارشد کے گھر سے وزیر اعظم کے گھر تک سب نے تاریخ بنتے دیکھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کی پرفارمنس لائیو دیکھی اور جیت پر جذباتی انداز میں جشن منایا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ 3 دہائیوں بعد اولمپکس مقابلوں میں تمغہ جیتنے پر قوم کو مبارکباد پیش کی، کراچی میں تقریب سے خطاب کا آغاز ارشد ندیم کو مبارکباد سے کیا، غیر ملکی وفود کو بتایا کہ پاکستان 40 سال بعد اولمپکس میں میڈل جیتا ہے۔ پنجاب کا گبرو جوان بن گیا فخر پاکستان، ارشد ندیم کی کامیابی پر کرکٹرز بھی سرشار، دل کھول کر تعریف کی، بابر اعظم بولے ناقابل یقین کامیابی پر ارشد ندیم کو مبارکباد، انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وسیم اکرم نے کہا آپ کی شاندار تھرو کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے کہا ارشد نے تو پاکستان کا ماحول بدل دیا۔ وقار یونس، وہاب ریاض، شاداب خان نے بھی داد دی۔ سابق کپتان سرفراز احمد اور عمر گل تو 90 میٹر پار نیزہ پھینکنے پر حیران ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا پر ارشد ندیم کے چرچے، بھارتی اینکر نے ارشد ندیم کو شاندار خراج تحسین پیش کیا، ارشد کے تاریخی کارنامے پر بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ اور روی شاستری نے بھی جم کر تعریفیں کی۔ انڈیا ٹوڈے نے لکھا مزدور کا بیٹا اولمپکس میڈل جیت گیا، نیو یارک ٹائمز نے لکھا ارشد ندیم نے اولمپکس کے ریکارڈ توڑ دیے، بی بی سی نے ارشد ندیم کی فتح کو تاریخی قرار دیا، الجزیرہ نے سرخی لگائی ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا، گارجین نے لکھا ارشد ندیم نے تاریخی جیولن تھرو کر کے میڈل جیتا۔ قومی اسمبلی کا اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو خراج تحسین، اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا اگلے اولمپکس میں ہم ایک نہیں 4 صوبوں سے ارشد ندیم لے کر آئیں گے۔ ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی قوم کو مبارکباد۔
اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم پر انعامات کی برسات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 10 کروڑ انعام اور میاں چنو میں ارشد ندیم سپورٹ سٹی بنانے کا اعلان. سندھ حکومت کا ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے اور گورنر سندھ کا 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان. سندھ حکومت ارشد ندیم کے نام پر کراچی میں سپورٹس اکیڈمی بنائے گی. میئر سکھر ارسلان شیخ نے ارشد ندیم کے لیے سونے کے تاج کا اعلان کر دیا. ایاوائی فیملی کی جانب سے ارشد ندیم کو مبارکباد. صدر ایاوائی نیٹ ورک سلمان اقبال کا گولڈ میڈل جیتنے پر ایاوائی لاگونا میں اپارٹمنٹ تحفے میں دینے کا اعلان. سندھ میں گورنر کی تبدیلی پر اتفاق. نون لیگ نے بشیر میمن کے نام پر پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا. بشیر میمن نون لیگ سندھ کے صدر ہیں. سابق ڈی جی ایف آئی بھی رہ چکے ہیں. بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار ہے. آپ مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کی چوری میں برابر کے شریک ہو. بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار. حکومت کی ناکامی نظر آ رہی ہے، اسی لیے بوکھلا گئے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گرینڈ اپوزیشن الائنس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 13 اگست کو پاکستانی جھنڈے لے کر طلبہ اور نوجوان نکلیں گے. 14 اگست کو آئین اور جمہوریت پر سیمینار منعقد کیے جائیں گے. اسد قیصر کہتے ہیں محمود اچکزئی کوئٹہ اور باقی قیادت دیگر شہروں میں سیمینار کرائے گی. ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان جلد معاشی مشکلات سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا. چینی وفود کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور دلچسپی خوش آئند ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی میں چینی وفد اور کاروباری حضرات کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں گفتگو. فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے پاکستان میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں. وفاق اور صوبوں کو زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی. مختلف ترقیاتی منصوبوں، بجلی، گیس اور دیگر مسائل پر بھی بات چیت. بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا ایک باقاعدہ میکینزم اپنے اس ایگریمنٹ میں طے کر دیا کہ آئندہ 45 دنوں میں اس پورے مسئلے کو ایڈریس کر لیا جائے گا اور کسی بھی صورت میں یہ ٹیکس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جو اضافی طور پر تنخواہ دار طبقے پہ لگا دیا گیا ہے. دھرنا ختم، جلسہ شروع. جماعت اسلامی کے اسلام آباد ایکسپریس وے پر جلسے کا آغاز. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین موجود. جماعت اسلامی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا مؤخر کر دیا تھا. معاہدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن حد تک کم، بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا. آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی. آئی پی پیز معاملے پر ٹاسک فورس 1 ماہ میں کام مکمل کرے گی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں خود کو منوایا، حکومت کو جھکایا، بدامنی نہیں ہونے دی. 1 ماہ میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا تو عوام سے بلوں کے بائیکاٹ کی اپیل کریں گے. چند ہفتوں میں عوام بڑی خوشخبریاں سنیں گے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی کی گئی ہے، لیکن گزشتہ روز دن بھر بجلی 2 روپے مہنگی ہونے کا پروپیگنڈا ہوتا رہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو مینیفیسٹو دیا تھا 300 یونٹ فری کرنے کے، سٹارٹ ہم لے رہے ہیں 0 to 100 ان کو کس طرح فری کیا جائے، پھر اس کے بعد 0 to 200 اور پھر اسی طرح 0 to 300 تک بھی ہمارا پلان ہے. سندھ میں 300 یونٹ مفت بجلی کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ہم 100 یونٹ تک مفت بجلی دینا شروع کر رہے ہیں. دوسرے مرحلے میں 200 پھر 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے. سندھ حکومت کے سولرائزیشن کے 2 پروگرامز ہیں. کوشش ہے کہ اگست میں ہی 50,000 سولر پینل تقسیم کریں. وزیر اعظم کو صاحب کیوں کہا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ برہم ہو گئے. مارٹا ہلز نیشنل پارک کیس میں سیکرٹری کابینہ نے وزیر اعظم کو صاحب کہہ دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا
शहबाज शरीफ साहब कहीं तो समझ आती है। अदालत ने माकला हिल्स नेशनल पार्क को वजारत दाखिला मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने माकला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी काबीना ने बताया नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने वज़ीर-ए-आज़म को कहा नहीं ये रूल्स के खिलाफ है? वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार नहीं, जो चाहे कर दे, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं। अफराद या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। सदर नेशनल बैंक अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए सीनियर अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर करें। सुप्रीम कोर्ट का 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के केस में तहरीरी हुक्मनामा। अदालत ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसले पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं, आईन की मंशा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से दौरे पाकिस्तान पर आए मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कहना था, इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत की। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सऊदीया जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का रेला कच्चे के इलाके में दाखिल, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें डूब गईं। कोट अद्दू में तोसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चिन्योट में दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। In addition to the old and traditional security threats have made the global security more vulnerable. The fear of return to the old bloc politics that would adversely affect global politics, economy and interstate relations. दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का 43वें डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, नए और गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत, आलमी सियासत, मईशत, बैनुल रियासती ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर करेगी। ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, आसिफ रजा मर्चेंट से मुताल्लिक अमरीकी इंतजामिया से राबता किया है, जवाब के मुंतजर हैं। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भाती इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। बलूचिस्तान और गवादर पाकिस्तान का अटूट अंग है, जिससे कोई भी हमसे जुदा नहीं कर सकता। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, दुश्मन मुल्क भारत की ख्वाहिश है गवादर के लोग पसमानदा रहें और शहर तरक्की न करे। भारत बलूचिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे लोगों को उकसा रहा है। दुश्मन के बहकावे में आकर चंद हमारे अपने ही लोग मुल्क और सूबे का नुकसान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दुश्मन मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे।
सी पैक के मंसूबे सुखी किनारी में अहम संगे मील उबूर कर लिया गया। सुखी किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन की बैक फीडिंग की कामयाबी से तकमील कर ली गई। एलामे के मुताबिक सुखी किनारी सालाना 3.2 अरब किलोवाट बिजली बनाएगी। प्रोजेक्ट से कम 10 लाख घरानों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत करने के लिए साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस का जुल्म जारी। गुज़श्ता रोज इसराइली बमबारी में 2 स्कूल तबाह हो गए, 15 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। जनूबी गजा में अलमवासी सेफ जोन पर भी बमबारी। इसराइली फौज ने मशरकी खान यूनिस खाली करने का हुक्म दे दिया। कतर, मिस्र और अमरीका ने जंगबंदी के लिए फिर कोशिशें तेज कर दी। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत। इसराइल ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदारती इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सितंबर को कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुसलसल इनकार के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबाहिसे में शिरकत का ऐलान किया। कहा, आइंदा माह 3 सदारती मुबाहिसों की तजवीज़ दी है। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप के आखिरकार मुबाहिसे के लिए आमादगी पर खुशी है। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा होगा। अमरीकी टीवी की तस्दीक। गवर्नर हाउस के अंदर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम जो है पाकिस्तान का एक मायनाज नाम है। बहुत सारे फनकार इसके अलावा भी हैं जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ जो इनविटेशन कार्ड होगा पाकिस्तान का फ्लैग होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में तारीखी प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध का ऐलान। कहा, दावतनामे की जरूरत नहीं, आने वालों के हाथ में पाकिस्तानी परचम होना चाहिए। मारूफ फनकार आतिफ असलम गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी पर परफॉर्म करेंगे। चारों सूबों के फनकार भी वैरायटी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 5 लाख लोगों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। और मुल्क भर में 14 अगस्त शाया निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर।